الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علم معافية الكتاب والحساب وقه العذاب او كما قال علیہ السلام۔ شان ان کی تو سنی ہے تو دیکھ نظر عمیق سے، شان ان کی تو سنی ہے تو دیکھ نظر عمیق سے، اے امیر معاویہ تیری جاہ و منزلت کا کیا کہنا، تیرے نام و ناموس کڑنگا بجا کے چھوڑوں گا، تیرے نام سے جو جنتے ہیں ملحد و زندیق میں ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا۔ وارثان علوم نبوت حضرات علماء کرام اور مسند انصاف پر جلوہ گر منصفین عظام اور عزیز طلباء اسلام، آج کے اس منعقد کردہ تقریری مقابلہ میں چند جواہرات سخن بکھیرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ جو موضوع و عنوان میرے دامن سخن زینت ہے وہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت خلیفہ راشد۔ یہ موضوع خلق انسانی کی بعد سبا کے بہت سے پرلطف جھونکوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جب کسی موضوع کے اندر حیثیت کی قید لگائی جائے تو اہل علم کے ہاں یہ عمل موضوع کی مختلف جہات کی طرف مشیر ہوا کرتا ہے۔ میرا آج کا موضوع بھی لفظ حیثیت پر مشتمل ہو کر اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ جس ہستی کے کردار کو میں سلام عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کئی بے شمار صفات و کمالات سے مرکب و مزین ہے، جس میں ایک صفت خلیفہ راشد کے منصب پر فیض ہونے کی ہے۔ یوں تو عرض عالم نے بہت سے خلفاء کے کردار کا مشاہدہ کیا، لیکن میں اس خلیفہ راشد کی بات کر رہا ہوں جس کے چہرے اور وجاہت میں سرداری نمایاں تھی، جس کی تعین سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے کہ معاویہ تیرا سر اور تیری شکل صدام جیسی ہے، جس کی امامت و خلافت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام الانبیاء فرماتے ہیں یا معاویہ ان تولیتم امر فتقیہ، جس کے حوصلے اور بردباری کو عین قرار کرتے ہوئے امام الانبیاء فرماتے ہیں اے علماء امتی معاویہ، جس کے چہرے پر سرداری نمایاں تھی، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ معاویہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس حال میں پیش ہوگا کہ معاویہ کے چہرے پر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ سامعین عزیز وقار، آج عالم دنیا کے عمل و قیاس سے عالم ہو حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو ملوکیت کے ساتھ دعوت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں انہیں دعوت فکر دوں گا، کہوں گا کیا حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا لا یزال ھذا الدین عزیزا منیا الی اثنی عشر خلیفہ، کہ یہ دین 12 خلفاء کی تکمیل تک عزت والا، شان والا، بقا والا رہے گا، کہ حضرت امیر معاویہ ان 12 خلفاء میں شامل نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، صحابہ سب کے سب راشد ہیں، کہ حضرت امیر معاویہ صحابیت ہونے میں شامل نہیں۔ سامعین عزیز وقار، صحیح مسلم کی حدیث سے حضرت امیر معاویہ کی خلافت ثابت ہوتی ہے اور قرآن سے راشد ہونا ثابت ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ خلیفہ راشد ہے۔ آخر میں وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں حضرت کی شان عالی میں اتنا کہوں گا کہ کس قدر احسان ہے یہ کاتب تقدیر کا، تجھ کو بخشا ہے شر قرآن کی تحریر کا، ایسا بھی رسول ہاشمی کے جانثار تاج پہنایا تجھے
تجھے اللہ نے عصمت و توقیر کا، شام کو تو نے عطا کی صبح کی رہنمائیاں، معتمد تھا روح تیرے جذبہ تعمیر کا، تھی تیرا گفتار مظہر عظمت اسلام کا، تھا تیرا کردار پیکر نعرہ تکبیر کا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ